وہ دیکھیں وہ بچہ بھائی ہاتھ سکھا رہا ہے، آؤ اسے نصیحت کرتے ہیں۔ چھوڑو بھائی، ہمیں کیا پڑی کسی کو ٹوکنے کی؟ آپ نے تھوڑا اس کی قبر میں جانا ہے؟ نہیں، اللہ ایک ایسی بات کرتے ہیں، کیا آپ جانتے نہیں ہیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی دعوت دینا اور برائی سے روکنا یہ کیا دینی فریضہ ہے؟ بھائی میں تو سمجھتا ہوں کہ آج کل کے دور میں اپنے آپ کو نیکی کے راستے پر چلا لینا یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ نہیں عثمان بھائی دیکھیں، قرآن میں سورۃ آل عمران کی 110 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم سب سے بہتر جو لوگوں کی اصلاح کے لائے گئے ہو، تم اچھائی کا حکم کرو گے اور برائی سے روکو گے اور اللہ پر ایمان لاؤ گے۔ ترمذی میں جید سند کے ساتھ روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنکر او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا منه فلا تدعونه فلا يحتسب لكم، تم اچھائی کا حکم کرو گے اور برائی سے روکو گے، ورنہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنی طرف سے عذاب بھیج دے، پھر تم اللہ کو پکارو گے اور اللہ تعالیٰ تمہاری دعا قبول نہیں کرے گا۔ بھائی یہ آیات اور احادیث تو بہت اہم ہیں، عوامی سے نصیحت کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ معذرت کے ساتھ آپ اکثر بیٹھ سکتے ہیں؟ ہاں کیوں نہیں، ضرور بیٹھیے، قریب ہو جائیے، یہ لیجیے آپ ہی کھائیے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ آپ برا نہ مانے، ہم اکثر ایک بات کرنا چاہتے ہیں۔ ہاں کریے نا، کیوں نہیں۔ دیکھیے عثمان بھائی، رزق اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس نعمت کا یہ حق ہے کہ اللہ کی تابعداری اور شریعت کے مطابق کھایا جائے۔ میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ بائیں ہاتھ سے کھا رہے تھے، جبکہ آپ جانتے ہیں کہ اسلام میں بائیں ہاتھ سے کھانا منع ہے، جیسا کہ صحیح کی متفق علیہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَقُلْ بِيَمِينِكَ اور اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ ایک شخص مسلم شریف کی روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو بائیں ہاتھ سے کھاتے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے روکا تو اسے تکبر کی وجہ سے انکار کر دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو کبھی دائیں ہاتھ سے نہیں کھا سکے گا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا دائیں ہاتھ چھل کر دیا۔ استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ۔ جزاکم اللہ خیراً۔ ارسلان بھائی مجھے بھی کھانے کے متعلقہ کچھ احادیث بتلائیے۔ جی ہاں کیوں نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام بخاری و مسلم نے صحیحین میں روایت کیا ہے یا غلام سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک، اے لڑکے اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ۔ ابو داود اور ترمذی کی روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کھانا کھاؤ تو اللہ کا نام لو، اگر اللہ کا نام لینا بھول جاؤ تو آخر میں کہو بسم اللہ فی اولی و آخری۔ ہاں بھائی ہاں، صحیح بخاری کی ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں ٹیک لگا کر نہیں کھاتا، میں بندہ ہوں اور بندوں کی طرح کھاتا ہوں اور بندوں کی طرح بیٹھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانے میں اب جو کو پسند نہ فرماتے تھے۔ بخاری مسلم کی ایک حدیث ہے جسے روایت کرنے والے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما عاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طعام قطہ نشتعاہ اکلہ وان کرہہ ترکہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانے میں عیب نہ نکالتے، چاہتے تو کھا لیتے اور اگر نہ چاہتے تو چھوڑ دیتے۔ ہاں بھائی ہاں، مجھے بھی کھانے کے متعلقہ کچھ احادیث یاد آ رہی ہیں۔ صحیح مسلم کے روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سقطت لقمۃ احدکم فلیأخذها وليمضغ عنها اللذى وليأكل لها ولا يدعها للشیطان۔ جب لقمہ گر جائے اسے اٹھا لے اور اسے صاف کر کے کھا جائیں اور اسے شیطان کے لیے نہ چھوڑیں۔ ابو داؤد اور ترمذی کی روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کھانا کھاؤ چاٹنے یا چٹوانے سے پہلے اپنی انگلیاں صاف نہ کرو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے بعد یہ دعا پڑھتے تھے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ معذرت کے ساتھ یہ دعا سند ضعیف ہے،
اسلام میں فقط صحیح حدیث پر عمل کرنے کا حکم ہے۔ سبحان اللہ، کیا حدیث ضعیف بھی ہوتی ہے؟ جی ہاں، حدیث ضعیف ہونے کا مطلب ہے جس میں شبہ ہو گیا ہو، یا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یا پر کسی نے باندھا ہے، اور حدیث کو پرکھنے کے لیے محدثین کے جرح و تعدیل کے کچھ اصول ہیں۔ اسماء و رجال کی کتاب میں ہے، اس لیے صحیح حدیث اور کتاب اللہ حجت ہے۔ اچھا، تو صحیح حدیث سے کون سی دعا ثابت ہے؟ صحیحین کی دعا منقول ہے، جو شخص یہ دعا پڑھے گا الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ، تو اس کے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیراً، میں نے مختصر سے وقت میں بہت کچھ سیکھ لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دوسرے کی صحبت میں بیٹھنے کا حکم دیا ہے۔ لا تصاحب الا مؤمنا ولا یأکل طعامک الا تقی۔ بھائی، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ انشاءاللہ یہاں کہیں بھی شریعت کی مخالفت دیکھوں گا، وہاں پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کروں گا، اور ہمیشہ نیک بھائیوں کی محفل میں بیٹھوں گا۔ کلاس کا ٹائم ہونے والا ہے، اجازت چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ I seek the protection with Allah from the devil outcast۔ میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی شیطان مردود کی شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ In the name of Allah, the most gracious, the most merciful۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قل هو اللہ احد۔ Say Allah is the one۔ کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد۔ Allah is the self-sufficient۔ اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد۔ Neither he begets nor he was begotten۔ نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ خود جنا گیا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ And there is no equal to him، اور نہ اس کا کوئی ایک ہمسر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Hi, how are you, Asad? Yes, Asad. You should say Assalamu alaikum instead hi. Assalamu alaikum. Well, Asad bhai, you did not respond to me. Why? Alhamdulillah, I am all right. I did not answer you because Holy Prophet, peace be upon him, said, Aslam, then speak. Jazakallah, you told me very important point. Well, let me know we are going with bed. But now it is a prayer time. Match is about to start. I shall join Asr prayer with Maghrib. No, brother, no. It is a great blunder. It makes no difference. I shall offer it as qaza. In the Holy Quran, there is strict commandment about the offering prayer in the time. But Asad especially put stress on. In the Holy Quran, chapter number 2, verse number 238, Allah says, guard strictly the prayer, especially the middle prayer. Jazakallah, my brother. You guided me much. May Allah grant you best reward. Then let's go to the masjid. Why not, my brother? السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. جناب صدر محفل، آج میں جس موضوع پر لب کشائی کرنا چاہتا ہوں وہ ہے بچے کی تعلیم و تربیت پر والدین اور اساتذہ اکرام کی اہمیت۔
دنیا کی ہر چیز تعاون اور اشتراک کی زنجیر میں بدی ہوئی ہے. اگر اس میں سے ایک کڑی بھی ٹوٹ جائے تو کائنات کا نظام درہم برہم ہو کر رہ جائے گا. زمین کے ذروں نے رشتہ تعاون استوار کیا تو زمین کی وسعت بے کرام وجود میں آ گئی. آسمان کے ستاروں نے اشتراک کا سبق پڑھا تو لاکھوں کرے تصادم کے بغیر فضا میں متحرک ہو گئے. حضرت انسان کے باہمی تعاون نے آسمان کی نیلی چھت کرے تہذیب و تمدن کے وہ ایوانات تعمیر کیے. صحن چمن میں پھول اور کانٹے نے ایک دوسرے سے دستے تعاون بڑھایا, گلزار سے گلزار بنے. محترم صدر گرامی, اس گلستان ہستی میں جہاں ایک پھول اور کانٹے کا اشتراک ناگزیر ہے, وہاں ایک مقصد کے حصول کے لیے ایک راہ کے دو مسافروں کا اشتراک تو اس سے بھی زیادہ ضروری ہے. بچے کی تعلیم و تربیت کے دو ہی ادارے ہیں, ایک والدین کا اور دوسرا استاد اکرام کا. والدین بھی ہیں اور استاد بھی, اسی طرح استاد بھی ہے اور والد بھی. گویا کہ ایک ہی ذات میں دو ہستیوں کا جمع ہونا ہے, اور ان دو ہستیوں کا ایک ہی ذات میں جمع ہونا ہی والد کے صحیح معنوں میں والد اور استاد کو استاد بناتا ہے. بچے کو سبق پڑھانے والا استاد اور بچے کے سر پہ دست شفقت رکھنے والا باپ ہے. اسی طرح بچے سے انتہائی محبت کرنے والا باپ اور اس کی صحیح رہنمائی کرنے والا استاد ہے. گویا کہ دو باپوں اور استادوں کے اشتراک سے ہی تربیت کے وہ پھول کھلتے ہیں جن کی شمیم میں جہاں فضا سے ایک عالم محب ہوتا ہے. ابتدائی تعلیم و تربیت کے ضامن والدین ہیں, درمیانی اور آخری درجے میں والدین اور اساتذہ اکرام دونوں کی ذمہ داریاں ہیں. گویا کہ والد اور استاد کے اشتراکیت وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں سے بچہ مکتب کی پگڈنڈی پر چلنا شروع کر دیتا ہے. اگر اس دور میں فریقین اپنے فرائض نہایت دیانتداری سے انجام دیں تو اس کے نتائج نہایت خوشگوار ہو سکتے ہیں. اگر ان میں سے دونوں ان میں سے ایک بھی غافل ہو گیا تو اس کا نتیجہ وہی نکلے گا جو آج کل ہمارے سامنے ہے. نظام تعلیم میں خرابی کے باوجود اگر والدین اور اساتذہ اکرام میں اسلامی نظریات کے جوہر موجود ہوں تو گمراہ کن کتابوں کی زہر چکانی بھی بچے کے ذہن کو مسموم نہیں کر سکتی, کیونکہ اس کا بہترین تریاق بچے کے ذہن میں پہلے سے موجود ہوتا ہے. اس دور میں والدین کا سب سے اہم فریضہ یہ ہے کہ وہ بچے کو بری صحبت سے بچائیں, گندی اور بد اخلاق کتابوں کے مطالعے سے انہیں دور رکھنے کی کوشش کریں, آوارگی کے جراثیم ان کے ذہنوں تک نہ پہنچنے دیں. تفریح کے دلکش نام سے سینما, ریڈیو, ٹیلی ویژن وغیرہ کی لعنت جو ہمارے ملک میں